السلام علیکم جی، آپ سب کیسے ہیں؟ جی آج کے ولاگ میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے، اور ویڈیو میں آپ جو دیکھیں گے وہ صبح کا ٹائم ہے اور میں بچوں کے لیے ان کا جو ہے لنچ اور بریک فاسٹ وغیرہ کی تیاری کر رہی ہوں۔ تو چلیں آپ ویڈیو کو ساتھ ساتھ انجوائے کیجئے اور میں جو ٹاپک ہے اس کو ڈسکس کرتی ہوں، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور خاص طور پر ابھی جو وقت چل رہا ہے اس کے حساب سے یہ والا ٹاپک ہر ایک کا جو ہے وہ بہت ہی ڈیمانڈنگ ہے۔ جی تو ٹاپک ہے بچوں کی تربیت۔ بچوں کی تربیت کسی بھی جگہ پہ آپ ہیں، کسی بھی وقت میں ہیں، وہ آسان نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے والدین کے وقت میں اتنے چیلنجز نہیں تھے اور ان کے لیے اتنی پرابلمز نہیں تھیں جتنی ہم ایز اے پیرنٹس فیس کر رہے ہیں، تو یہ غلط ہوگا، کیونکہ ہر زمانے میں جو پرابلمز ہیں وہ اس وقت کے لحاظ سے بہت بڑی ہوتی ہیں، لیکن ابھی جو پرابلمز ہیں ان کے لیے ہمیں اس کے لیے پہلے سب سے خود کو جو ہے ایجوکیٹ کرنا پڑے گا۔ دیکھیں، صرف پریشان ہونے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، ہمیں اس کے لیے مل کے کچھ سوچنا ہوگا اور اس کے لیے کچھ پلاننگ کرنی پڑے گی۔ بچہ ایک ایسی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، جو ہماری زندگی میں جب وہ آتا ہے تو اس کے ساتھ ہی بہت بڑی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر آ جاتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک بچے چھوٹے ہیں تب تک ریلیکس کا ٹائم ہے، ہم لوگ بالکل ہی کیئر فری ہو کے جو ہے وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں، لیکن جیسے ہی بچے ٹین ایجرز کے اس گروپ میں شامل ہوتے ہیں تو پھر ایک دم سے ہم لوگ الرٹ ہو جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو یقین جانیں بچے کی تربیت اس کے پہلے دن سے ہی شروع ہو جاتی ہے، اس لیے بچے کی زندگی کے جو پہلے 7-8 سال ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں۔ اس ٹائم پر ہمیں اس کو اس کی ایج کے مطابق انسٹرکشنز دینی چاہیے، اس کی ایج کے مطابق اس کے اوپر برڈن ڈالنا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم جو شروع کے سال ہیں، یعنی 1 سے لے کے 10 تک یا 8-9 تک، تب ہم بچے کے اوپر بہت سختی کرتے ہیں، اس کو کوشش کرتے ہیں ہر چیز سکھانے کی۔ مائیں جو ہیں وہ سختی کر کے نماز کے لیے، قرآن کے لیے، اسکول کے لیے بچوں کے اوپر سختی کرتی ہیں، لیکن یہ ایج ایسی نہیں ہے۔ اس ایج میں آپ جو کچھ گھر میں کریں گے، پیرنٹس، دادا دادی، جو بھی گھر کے افراد ہیں، بچہ ان کو جو کچھ کرتے ہوئے دیکھے گا بچہ وہی کاپی کرے گا۔ اس ٹائم وہ بالکل ایک سادے کاغذ کی طرح ہے جو ہر چیز کو ایبزارب کر رہا ہے، تو ہم جو کچھ اس کے سامنے کریں گے وہ اس کے اوپر لکھا جا رہا ہے اور وہ اپنے اندر اس چیز کو لاشعوری طور پر سٹور کرتا جا رہا ہے، ریکارڈ کرتا جا رہا ہے، اور جب وہ اس ایج میں پہنچے گا، جب وہ اپنی مرضی کر سکے گا، اپنے خیالات کا اظہار کر سکے گا، یعنی 10 سال کے بعد، یعنی 12-13 سال کے بعد، تو وہ وقت ایسا ہے جب وہ یہ چیزیں جو اس نے ابھی سیکھی ہیں ان کی جو امپلیمنٹیشن ہے اس کا ٹائم ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ شروع میں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ بچوں کو بالکل بھی سختی کر کے کسی بھی طرح سے کسی بات کے لیے فورس نہ کیا جائے، بلکہ نرمی سے، پیار سے، اور اس کے سامنے اس چیز کو اچھی طریقے سے اس کو واضح کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر چھوڑیں گے تو وہ اس چیز کو ضرور کرے گا۔ اور یہ کوشش جو ہے یہ والدین کو پہلے دن سے کرنی پڑے گی اور دونوں کو مل کے کرنی پڑے گی، اور اگر دیکھا جائے تو زیادہ جو کردار ہے بچوں کی تربیت میں وہ ماں کا ہوتا ہے۔ ماں ایک ایسا رول ہوتا ہے جس کو بچہ سارا دن جو ہے وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے، یعنی غیر ظاہر ہے باپ کے اوپر تو باہر کی بھی ذمہ داری ہے، اور ماں جو ہے وہ گھر میں ہوتی ہے، اور وہ مطلب بچہ جب صبح اٹھتا ہے اور رات کو سونے تک اس کا سارا ٹائم ماں سے گزرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کچھ رشتہ بھی ایسا بنایا ہے کہ بچہ زیادہ ماں سے اٹیچ ہوتا ہے۔ اور اگر آپ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیری ماں کا۔ 3 دفعہ پوچھا، آپ نے 3 دفعہ بتایا تیری ماں کا، جب چوتھی دفعہ پوچھا تو فرمایا تیرے باپ کا۔ تو دیکھیں جتنا کسی کا حق زیادہ ہوگا اس کی ذمہ داری اتنی زیادہ ہوگی، اور ہم مائیں اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، ان کی دنیا کی سب چیزوں کے لیے بہت پریشان رہتی ہیں، لیکن اگر تھوڑا ڈیپلی سوچیں تو دیکھیں ہم اگر اپنے بچوں کی آخرت کے لیے اگر محنت کریں گے تو ان کی دنیا خود بخود سنور جائے گی۔ ہم ان کے اندر سچ بولنا، ان کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کریں گے تو وہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سوچے گا کہ کیا میں یہ کرنا مجھے الاؤ ہے کہ نہیں، یعنی اپنے دینی لحاظ سے بھی اور اپنی ماں کی وش کو دیکھتے ہوئے بھی کہ میری ماں نے مجھے اس چیز کے متعلق کیا بتایا تھا۔ لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو خود رول ماڈل بننا پڑے گا۔ بچے کے سامنے اس کی ماں جو ہے وہ رول ماڈل ہوتی ہے، اس کا باپ رول ماڈل ہوتا ہے، اور وہ بچہ انہی کو کاپی کرتا ہے۔ اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں لیکن جب وہ اپنی ماں کو دیکھتے ہیں نماز پڑھتے تو وہ بھی دوپٹہ کھینچتی ہیں بیٹیاں اور اپنی ماں کے ساتھ آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ باپ کے ساتھ کھڑے ہیں،
تو اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ یہ کام اس ٹائم کرنے کا ہے، اور جو ایکسپرٹس ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ شروع میں آپ نے بس ان کے سامنے ہر چیز کرنی ہے، جو کچھ آپ کریں گے وہ خود ہی جو ہے وہ اس کے دماغ میں سماتا جائے گا اور وہ خود بخود ہی اسی راستے پہ چلتا جائے گا۔ تو یہ ہے کہ شروع میں ہمیں بہت زیادہ محنت کرنی ہوگی۔ جب ہم شروع میں یہ سب کریں گے تو اس کے بعد کے جو آنے والے سال ہیں جو کہ بہت ہی ٹربل والے ہوتے ہیں، اور آج کل کے زمانے میں جو فتنے ہیں اور جو پریشانیاں ہیں، اور خاص طور پہ ہم لوگ جو ویسٹ میں رہتے ہیں، ہم لوگوں کو پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں بھی اسی طرح ہے، لیکن جو ویسٹ کے لوگ ہیں وہ زیادہ اس چیز سے اس لیے پریشان ہیں کیونکہ باہر ماحول بھی اسی طرح کا ہے۔ سم ٹائم بچے اتنے کنفیوز ہو جاتے ہیں، آپ گھر میں بہت اچھا اسلامی ماحول دے رہے ہیں، بچوں کی اچھی تربیت کر رہے ہیں، لیکن جب بچے باہر نکلتے ہیں تو بچے بالکل ہی اپوزٹ ماحول دیکھتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ بالکل چھوٹی عمر سے بچوں کے اندر جو اسلام کی بیسکس ہیں ان کو اتنا ان کے اندر پکا کر دیا جائے، اتنا ان کے اندر پختہ کر دیا جائے کہ بچہ جب اس ایج میں پہنچے تو وہ خود سوچے کہ اس کی اس چیز کے بارے میں کیا جو ہے وہ بیس بن چکی ہوئی ہے۔ ایز اے مدر میں یہ سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، پیرنٹنگ جو ہے وہ ابھی ایک باقاعدہ نالج بن چکا ہے، اور یہ باقاعدہ ایک سکل ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اس سکل کے لیے جو ہے وہ تیار کریں، اپنے اندر وہ چیزیں پیدا کریں، اپنے آپ کو مکمل طور پہ اویئر رکھیں کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، کہ ارد گرد کیا ہو رہا ہے، اور میرے بچے کو کون کون سے خطرات درپیش ہیں۔ اس کے حساب سے آپ اپنے بچے کی اسی طرح سے تربیت کریں۔ یہ ہے کہ بچہ باہر نکلے گا تو کانفیڈنس کے ساتھ نکلے گا، اور وہ اپنی اگر اسلامک ویلیوز کو پریکٹس کرے گا تو اس میں وہ بالکل بھی جو ہے نا اپنے آپ کو اس میں ہیزیٹیٹ نہیں ہوگا، بلکہ ایک بہت ہی کانفیڈنس کے ساتھ اور بہت ہی پراؤڈلی فیل کر کے تو وہ اپنی ان ویلیوز کو لے کے چلے گا۔ تو سب سے پہلے ہم مائیں اپنے آپ کو دیکھیں، ہم کہاں پہ غلط ہیں، ہمارے سے کون سی غلطیاں ہو رہی ہیں، جو ہماری والدین نے ہماری تربیت کی تھی اس وقت میں اور اب میں کیا فرق ہے۔ اگر ہم اسی طرح سے جس طرح ہم تھے چھوٹے ہوتے، ہم لوگوں کو ماں باپ کچھ کہتے تھے تو ہم لوگ فوراً سنتے تھے، اور اگر وہ ڈانٹتے تھے یا کبھی کوئی تھپڑ پڑ جاتا تھا تو ہم اس کو مائنڈ نہیں کرتے تھے۔ لیکن اب بالکل وقت چینج ہے، ایک بالکل سا چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ بھی اپنی سیلف رسپیکٹ کو بہت زیادہ ویلیو دیتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں، اگر آپ چھوٹے سے بچے کو کسی کے سامنے ڈانٹیں گے تو اس کو یہ ہوگا، وہ اپنی نگاہیں ارد گرد گھما رہا ہوگا، اور وہ دیکھ رہا ہوگا کہ مجھے کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے کہ مجھے اس طرح ڈانٹ پڑ رہی ہے۔ تو اگر ایک چھوٹے بچے میں یہ مطلب ایک فیلنگز ہے اس کی اپنی رسپیکٹ کو لے کے، تو جو بڑے بچے ہیں جو تھوڑے سے جن میں سمجھ آ چکی ہے وہ کس طرح سے ہماری ان چیزوں سے جو ہے وہ سدھر سکتے ہیں۔ لہٰذا اپنے بچوں کی جو ہے وہ ہمیں دوست بن کے رہنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ان کے کیا پرابلمز ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایز اے پیرنٹس ہم لوگوں کے لیے چیلنجز ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو آج کل کے وقت میں بچوں کو خود بہت سے چیلنجز اور خود بہت سے مسائل جو ہیں ان کا سامنا ہے۔ ان کے اوپر بہت پیر پریشر ہوتا ہے، وہ باہر بلی ہوتے ہیں۔ ان کیس اگر آپ اپنے بچے کو، اب ہر ایک کے پاس فون ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے بچے کو بھی فون کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ اس کو فون نہیں دلواتے ہیں، تو اس کے اوپر اتنا باہر سے پریشر ہوتا ہے، اس کے ہر کلاس فیلو، ہر فرینڈ کے پاس فون ہے، کہ اس کے اندر خود بخود یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ایسے میں اس کی یہ بجائے اس کے کہ ہم بچے کے اوپر سختی کریں اور اس کو ڈانٹیں کہ نہیں تمہیں نہیں لے کے دینا یا تمہیں یہ چیز نہیں چاہیے، اس کو پیار سے سمجھائیں اور اس کو اس چیز کی اہمیت کا احساس دلائیں کہ آپ جو اس کے لیے کہہ رہی ہیں اس کو اس چیز کے لیے کنونس کریں۔ اور دیکھیں، یہ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ کا بچے کے ساتھ فرینڈ شپ کا ریلیشن ہو۔ جتنا آپ کا ریلیشن سٹرونگ ہوگا بچہ اتنی آپ کی بات مانے گا۔ آپ یہ سمجھیں کہ جیسے ریلیشن شپ جو سٹرونگ ہونا ہے وہ ایک جادو کی چھڑی ہے۔ آپ کی اچھی دوستی ہے، آپ کی اچھی بانڈنگ ہے اپنے بچوں کے ساتھ، تو کبھی ہو نہیں سکتا کہ بچہ آپ کی بات نہ مانے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ آپ کو ہر وقت سختی اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر یہ نہیں کرنا چاہیے، اور خاص طور پر دین کے معاملے میں سختی کو اس حد تک ہی کریں جس حد تک ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ یعنی کہ نماز کے لیے آپ 7 سال کے بعد کہنا شروع کریں، اور 9-10 سال کی عمر تک آپ تھوڑی سختی کریں۔ دیکھیں، اتنی چھوٹی عمر میں جس چیز کی آپ عادت ڈالیں گے، وہ بڑے ہو کر وہ چیز خود بخود بچوں کی عادت میں شامل ہو جائے گی اور ان کے لیے وہ کرنی آسان ہوگی۔ لیکن ان چیزوں کے علاوہ بچے کی جو ایک مضبوط کریکٹر ہے، اس کا جھوٹ نہ بولنا، اس کا جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر غصے میں نہ آنا یا بات نہ سننا، ان سب چیزوں کے لیے آپ کو بہت ہی پولائٹلی اور بہت ہی نرمی سے ایڈریس کرنا پڑے گا، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ اس طرح کریں گے تو آپ کو اس کے رزلٹس بھی ملیں گے۔ پھر اس کے بعد جب بچہ بڑا ہوگا، 7th 8th کلاس میں ہوگا، اس کے بعد بچہ جب یعنی 13-14 ایئرس کا ہوگا تو وہ خود بخود جو ہے ان چیزوں کو سمجھتا ہوگا، اور ہمیں اس قدر فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ اب بچے جو ہیں وہ ایج سے پہلے میچور ہو رہے ہیں، لڑکیاں بھی اور لڑکے بھی وقت سے پہلے جو وہ بالغ ہو رہے ہیں، ان کی باڈی میں ہارمونل چینجز ہو رہی ہوتی ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میری بات نہیں سن رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، لیکن وہ بچے کو اس کا وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ وہ خود سمجھ نہیں پا رہا ہوتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا ہے۔
گرلز ہوں یا بوائز ہوں، دونوں کے اندر جو ہارمونل چینجز ہوتی ہیں، ان کی وہ مینٹلی تھوڑے ڈسٹرب ہوتے ہیں، ان کی باڈی گرو ہوتی ہے، یہ سب چیزیں مل کر ان کے اوپر اثر کر رہی ہوتی ہیں۔ تو ایسے میں والدین ہی وہ ایک جو رول ہے بچے کی زندگی میں، وہ ایسا ہے کہ بچہ اس چیز کو سمجھے گا کہ میں ادھر اپنی بات ڈسکس کر سکتا ہوں۔ اور دیکھیں یہ وہ ایج ہے کہ اگر وہ آپ اس کی فرینڈ ہوں گے، آپ اس کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں گے تو وہ اپنی ہر کنفیوژن، اپنی ہر چیز آپ کے ساتھ آ کے شیئر کرے گا۔ ابھی بچوں کے اس قدر زیادہ ڈپریشنس اور اس قدر زیادہ بچوں کے سٹریسز جو ہیں وہ آ رہے ہیں کہ دیکھنے میں یہ چیز آ رہی ہے کہ بچے جو ہیں وہ مطلب ان کو جو ہے باقاعدہ کونسلنگ کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اور یہ تبھی ہوتا ہے جب والدین کے ساتھ دوری ہوتی ہے، گھر میں بچہ بالکل ہی اپنے آپ کو ایک الگ سے خول میں بند کر کے رکھتا ہے، اور ماں باپ کو کوئی ہوش نہیں ہوتی ہے۔ ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے سب کچھ اویلیبل کر دیا ہے تو بس ان کی ذمہ داری ختم، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اور خاص طور پہ جب بچے 10 سے اوپر ہو جاتے ہیں تو وہ تو وقت ایسا ہے جو آپ کو بہت زیادہ اپنے بچے کے ساتھ سپینڈ کرنا چاہیے، اور یہ اسی صورت میں ہوگا اگر آپ کا ریلیشن شپ سٹرونگ ہے، اگر آپ کی آپس میں دوستی ہے، اگر آپ اپنی چھوٹی چھوٹی باتیں اس سے شیئر کرتے ہیں اور وہ آپ سے شیئر کرتا ہے اس کے اسکول میں کیا ہوا ہے، اس کو کون سے پرابلمز ہیں۔ ہر وقت صرف پڑھائی کی اور دین کی باتیں کرنے سے بھی بچے چڑ جاتے ہیں۔ ان کی جو انٹرسٹ کے ٹاپکس ہیں، ان کی فرینڈ شپ، ان کے اور بھی جو شوق ہیں، وہ آپ ان کے ساتھ بالکل اس طرح ڈسکس کریں، ان میں اس طرح پارٹیسپیٹ کریں کہ بچہ فخر محسوس کرے اور وہ خوش ہو کے آپ کے ساتھ ہر بات کرے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی کچھ چیزیں تھیں جو میرے مائنڈ میں تھیں۔ میں تو امید ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں، یہ سب ڈسکشن جو ہے، اس سے آپ کو کچھ ہیلپ ہوئی ہو اور آپ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اور کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کر کے تو ان چیزوں کو جو ہے وہ ان مسئلوں کو حل کرنا چاہیے۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہم بچوں کو ہی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ دیکھیں یہ بچے جو ہیں یہ دنیا میں تو ہمارا، ہم کہتے ہیں کہ بڑھاپے کا سہارا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو ہمارے لیے امپلیمنٹ کرنا آسان کرے اور ہماری زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کے ولاگ سے کچھ فائدہ ہوا ہوگا، تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کسی اور امپورٹنٹ ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گی اور انشاءاللہ ڈسکس کریں گے تاکہ ہم سب کا فائدہ ہو سکے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔